بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعد قال، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 136 ہے اور باب عیادت المریض کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ سخت ہے آزمائش کے اعتبار سے، یعنی لوگوں میں کس کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ دشوار اور مشکل ہوتی ہے۔ قال الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء ہیں، یعنی انبیاء کی آزمائش دیگر لوگوں کے اعتبار سے بہت سخت ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے جو افضل ہیں، پھر ان کی جو باقی لوگوں سے افضل ہیں، گویا درجہ بدرجہ جو اعلیٰ ہیں ان کی آزمائش زیادہ سخت ہے، پھر جو اس سے کم ہیں تو ان کی آزمائش ان سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، مرد کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، تو اگر مرد اپنے دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ، اور اگر مرد کے دین میں کچھ نرمی ہوتی ہے تو اس پر آزمائش بھی آسان اور نرم ہوتی ہے، یا اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ ہونا یہ آسان کے معنی میں بھی ہے اور قلیل کے معنی میں بھی ہے، یعنی اس شخص کی آزمائش جس کے دین میں کچھ نرمی ہوتی ہے تو آزمائش بھی آسان ہوتی ہے اور اس کی آزمائش کم بھی ہوتی ہے۔ فما زال كذلك حتى يمشي على ارض ما له ذنب، تو وہ بندہ، وہ شخص اسی طرح سے رہتا ہے، یعنی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر چلتا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ان آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ساقط فرما دیتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، کہ عطیات یہ آزمائشوں کے اعتبار سے ہیں، اس کا بھی حاصل یہی ہے۔ جو رب کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر انعام بھی اسی طرح سے زیادہ ہوتا ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ما اغبت احدا بہون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
انہوں نے فرمایا کہ میں کسی پر موت کی آسانی کے سبب رشک نہیں کرتی، اس کے بعد جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال پہلے یہ تھا کہ جن کا انتقال آسانی سے ہو جاتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، مشقتیں نہیں جھیلتے، تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، گویا وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشقت اور پریشانی دیکھی تو اس کے بعد ان کا یہ خیال بدل گیا اور ارشاد فرمایا کہ میں کسی شخص پر رشک نہیں کرتی موت کی آسانی کے سبب، یعنی کسی کو آسانی سے موت آ گئی، وہ بیمار نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا، تو اس کے سبب سے میں کسی پر رشک نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ میں کسی پر موت کی آسانی کے سبب رشک نہیں کرتی، اس کے بعد جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی۔ رواہ الترمذی والنسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ حضور موت کے قریب تھے۔ وعنده قدح فیہ ماء، اور حضور کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ وہو یدخل یدہ فی القدح، حضور اپنا دست مبارک پیالے میں داخل فرماتے ہیں، ثم یمسح وجہہ، پھر اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، مسح کرتے ہیں، ثم یقول، پھر دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت۔ یہ راوی کو شک ہے کہ انہوں نے منکرات الموت کا ذکر کیا تھا یا سکرات الموت کا ذکر کیا تھا، اس لیے دونوں کلمات راوی نے بیان فرما دیے۔ منکرات کا معنی کیا ہے؟ موت کی سختیاں، یعنی یہ منکرات سکرات ہی کے معنی میں ہے، موت کی سختیاں یہ منکرات موت ہیں یا وہی سکرات موت ہیں۔ تو حضور دعا فرماتے ہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی سختیوں کے دفع کرنے پر یا اس کے برداشت کرنے پر۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تعالی بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے دنیا ہی میں عقوبت جلد دے دیتا ہے یا عقوبت میں جلدی فرماتا ہے۔ عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے دنیا ہی میں عقوبت دے دیتا ہے یا دنیا ہی میں عقوبت میں جلدی کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے عقوبت روک لیتا ہے اس کے گناہ کرنے کے باوجود، حتیٰ یعافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس گناہ کے سبب سے روز قیامت پوری عقوبت دے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی
جن بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں عارضی ہیں اور ان کی وجہ سے گناہ دھل جائیں گے، بندہ صاف و پاک ہو جائے گا اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا، اس لیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بہت سخت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھ کر کے خوش نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرمایا ہے، اسی لیے یہ گناہ کرنے کے باوجود کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت اگر اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا، تاکہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جزا یعنی اجر و ثواب کی کثرت اور اس کی عظمت یہ آزمائش کی سختی اور اس کی کثرت کے ساتھ ہے، یعنی جس کی آزمائش بڑی ہوگی تو اس کے لیے اجر و ثواب بھی بڑا ہوگا، جس کی آزمائش زیادہ ہوگی تو اس کے لیے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ گویا کمیت اور کیفیت میں جزا یہ بلا کے ساتھ ہے، جس طرح سے کی آزمائش ہوگی، جتنی آزمائش ہوگی اسی طرح کا اسے اجر و ثواب ملے گا اور اسی مقدار میں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اذا احب قوما ابتلاهم، اور یقیناً اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، تو جو اس پریشانی پر راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے رب کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے رب کی ناراضی ہوتی ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، یعنی عطیات یہ آزمائشوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، بلا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اسی کی مقدار اور اسی کے موافق ہوتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن یا مومنہ کی جان، مال اور اولاد میں آزمائش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ، وہ مومن اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ آزمائش کی وجہ سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رب سے ملتا ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وروا مالک نحوہ، اور امام مالک نے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن محمد بن خالد السلمی عن ابیہ عن جدہ، اور محمد ابن خالد سلمی سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا یا اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی درجہ، کوئی مرتبہ مقدر ہو جاتا ہے، لم یبلغھا بعملہ، جس درجے اور مرتبے تک بندہ اپنے عمل کے ذریعہ نہیں پہنچ پاتا، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، تو اللہ تعالی اسے جسم میں یا مال میں یا اولاد میں آزماتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی اسے جسمانی یا مالی یا اولاد کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، ثم صبرہ علی ذالک، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، یہاں تک کہ وہ اسے یعنی اس بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جو درجہ، جو مرتبہ اس بندے کے لیے اللہ کی جانب سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے، یا جس درجے اور مرتبے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی نیک اعمال کی بنیاد پر اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا ہے جس مرتبے تک وہ مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرنے کی بنیاد پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت میں مبتلا ہونا یہ اللہ کی جانب سے کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل و احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ یہ دنیا کی عارضی مصیبت میں مبتلا فرما کر کے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور بندہ پھر آخرت میں ہمیشہ کے آرام کے لیے چن لیا جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ وعن عبداللہ ابن شخیر قال، اور حضرت عبداللہ ابن شخیر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل ابن آدم وإلی جنبہ 99 منیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو پیدا کیا گیا یا ابن آدم کی صورت بنائی گئی اس حال میں کہ اس کے پہلو میں 99 موتیں ہیں۔ منیہ جمع آتی ہے منایا، موت، تو 99 موتیں ہیں۔ یہاں موتوں سے مراد کیا؟ اسباب موت، اور یہ تعداد جو ہے بیان کثرت کے لیے۔ ان اخطأتہ المنایا، اگر موتیں اسے چھوڑ دیتی ہیں، وقع فی الحرم، یعنی اسباب موت اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے، تو وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتا ہے، بڑھاپا اسے پہنچ جاتا ہے، حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں مر جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ اسباب موت یہ کبھی سامنے آتے ہیں تو ان سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر اللہ کی جانب سے اسی سے موت مقدر ہوتی ہے، اور کبھی اسباب موت آتے ہیں لیکن ان سے موت واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے یہ مقدر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے اسباب جب سامنے آتے ہیں تو ان کا حل اور علاج بھی سامنے آتا ہے اور بندہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس سے نجات پا جاتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عافیت روز قیامت جس وقت اہل بلا کو ثواب عطا کیا جائے گا یہ خواہش کریں گے کاش ان کی کھالیں، لو انا جلودہم کانت قورزت فی الدنیا بالمقاریض، کاش ان کی کھالیں دنیا میں
قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ان لوگوں کو جو دنیا میں آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو اسے دیکھ کر کے اہل عافیت، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں بیمار نہیں ہوتے ہیں، کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، وہ اس بات کی خواہش کریں گے کاش دنیا کے اندر ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تو آج انہیں اس طرح سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری، یہ آزمائش، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن عامر الرامي، یہ الرامے یا کے حذف کے ساتھ ہے تخفیفاً، تو عامر رامی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماریوں اور ان کے ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ فقال ان المؤمن اذا اصابه السقم ثم عافاه الله عز وجل منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، یقیناً مومن کو جب بیماری لاحق ہوتی ہے پھر اللہ عز و جل اسے بیماری سے شفا دے دیتا ہے، عافیت عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ کان کفارتن لما مضى من ذنوبہ، تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ وموعظۃ لہ فیما یستقبل، اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے وہ بیماری نصیحت ہو جاتی ہے یا نصیحت کا سامان ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ عُوفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ آقا لہو اہلہ ثم ارسلوہ، اور منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے، شفا دے دی جاتی ہے، تو وہ منافق اونٹ کی طرح سے ہوتا ہے جسے اس کے اہل خانہ نے باندھ دیا پھر اسے چھوڑ دیا۔ فلم یدر لما اقلوہ ولما ارسلوہ، تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کیوں اہل خانہ نے اسے باندھ دیا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ وما الاسقام، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیماریاں کیا ہیں؟ واللہ ما مرضت قط، بخدا میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ فقال قم عنا فلست منا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ کیونکہ تم ہم میں سے نہیں ہو، یعنی ہمارے راستے پر نہیں ہو، اس لیے کہ تم آزمائش میں ہماری طرح سے مبتلا نہیں ہوئے۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ شخص منافق تھا جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اٹھا دیا اور فرمایا لستا منا، وہ حقیقت میں منافق تھا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری اگر لاحق ہو جائے تو بندے کو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر نہ ہو رہا ہو تو اللہ رب العزت سے صبر کی توفیق ملنے کی دعا کرنی چاہیے۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ فنفسوا له فی اجلہ، تو اس کے لیے اس کی موت کے سلسلے میں خوشکن باتیں کرو اور اسے موت کے تعلق سے آرام دو۔ نفسا ینفسو، تنفیس کا معنی ہوتا ہے آرام پہنچانا، خوش کرنا، تو یہاں فنفسوا لہ
تو اس کے لیے خوشکن باتیں کرو، اسے خوش کرو اس کی موت کے سلسلے میں، یا اس کی موت کے سلسلے میں جو اسے فکر لاحق ہے اسے تم دور کرو۔ یعنی اس کے سامنے تم ایسی باتیں نہ کرو جس کی وجہ سے وہ شفا یابی کی امید ہی کھو بیٹھے اور مایوس ہو جائے، بلکہ اس کے سامنے ایسی باتیں کرو جس سے اسے شفا کی امید ہو، اس کے لیے شفا کی دعا کرو، اسے یہ بتاؤ کہ اس بیماری میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا اور اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی دھل دے گا، تمہارے درجے بھی بڑھا دے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، کیونکہ یہ کچھ رد نہیں کرے گا، یعنی تم اس کے لیے خوشکن باتیں کرو گے، اس کے موت کے تعلق سے اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرو گے، تو اس کی تقدیر کو یہ رد نہیں کرے گا، جو کچھ اللہ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن یطیب بنفسہ، وہ بندہ خود خوش ہو جائے گا۔ یہ بنفسہ بازائدہ ہے، تو معنی کیا ہوگا کہ اس بندے کی ذات خوش ہو جائے گی، اس کی جان خوش ہو جائے گی۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن سلیمان ابن سرد قال، اور حضرت سلیمان ابن سرد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، جسے اس کے پیٹ نے قتل کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اس کے پیٹ نے قتل کر دیا اسے اس کی قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہید کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اسے قبر میں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب چاہے اسے اسہال کی شکایت ہو یا استسقاء کی شکایت ہو یا نفاس کی حالت ہو، بہرحال پیٹ کی جو تکلیفیں ہیں اس میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی حرام سے اور شبہ حرام سے، تو گویا اس کے پیٹ نے اسے قتل کر دیا، ایسی صورت میں اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ الفصل الثالث عن انس قال، تیسری فصل، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض، ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يعودہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ فقال له اسلم، اور حضور نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ فنظر الی ابیہ، تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، وہو عندہ، اور اس کا باپ لڑکے کے پاس موجود تھا۔ فقال اطع ابا القاسم، تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو اور اسلام قبول کر لو۔ فاسلم، تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ یعنی اگر وہ کفر کی حالت میں مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنا خادم رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو آپ کا خادم ہے، جو آپ کے ہاں کام کرتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے مذہب کا ہو، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ اخلاقی بات ہوئی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ آپ کے ہاں آئے گا تو آپ کے ہاں کام اور اطمینان سے کرے گا، محبت سے کرے گا، اور وہ آپ کے لیے ہمدرد اور مخلص ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ جائیں، موقع مناسب دیکھیں تو دین اسلام کی تبلیغ بھی کریں، یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص موقع نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ اس کے لیے مناسب سمجھیں آپ اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى مناد من السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، طبتا و تابا ممشاکا۔ یہ طبتا و تابا ممشاکا یہ دعا کے طور پر ہے، یعنی تیرا حال اچھا ہو اور تیرا عیادت کے لیے چلنا بہتر ہو۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تو جنت سے اپنی منزل بنا لے، یعنی تیرے لیے جنت سے منزل ثابت ہو جائے۔ تو گویا جب بھی کوئی بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرا چلنا اچھا ہو، تیری حالت اور تیرے احوال بہتر ہو جائیں اور جنت سے تجھے ایک ٹھکانہ مل جائے، یا یہ بطور خبر ہو، تو ایسی صورت میں یہ مزدہ ہوگا اس شخص کے لیے جو بیمار پرسی کے لیے گیا۔ گویا وہ فرشتہ، وہ اعلیٰ منادی جو ندا کرتا ہے، وہ خوشخبری سناتا ہے کہ تیرے احوال اچھے ہو گئے اور تیرا چلنا باعث اجر و ثواب ہو گیا، اور تیرے لیے جنت میں ایک درجہ ثابت ہو گیا، تیرا ٹھکانہ جنت میں بن گیا۔ اس سے بیمار پرسی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان علی خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے باہر تشریف لائے حضور کی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے عرض کیا، پوچھا، اے ابو الحسن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے صبح کی، یعنی آپ کی طبیعت صبح کے وقت کیسی ہے؟ قال اصبح بحمد اللہ بارین، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کے ساتھ انہوں نے صحت یاب ہو کر کے صبح کی، یا اللہ کا شکر ہے حضور نے صحت یاب ہو کر کے صبح کی، یعنی ان کا حال ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی بیمار کو دیکھنے جائے یا اس کے پاس سے آئے تو اس کے تعلق سے جو بات کرے امید افزا ہی بات کرے، اور اللہ کا فضل و احسان بھی مانے اور اس کا شکر بھی ادا کرے، اس کی تعریف بھی کرے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحت یاب ہو کر کے صبح کی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن عطاء ابن ابی رباح قال، اور عطاء ابن ابی رباح سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال علی ابن عباس الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا میں تجھے اہل جنت میں سے ایک عورت کو نہ دکھا دوں، یا فرمایا کیا میں تجھے ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ مجھے جنتی عورت دکھائیں۔ قال هذه المرأة السوداء،
انہوں نے فرمایا کہ یہ سیاہ فام عورت، یہ کالی کلوٹی عورت، دیکھ لو اسے، یہ جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی دلیل کیا ہے اس کی، اسے بیان فرمایا، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کالی کلوٹی عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انی اسرع وانی اتکشف، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی آتی ہے، مجھ پر مرگی کا حملہ ہوتا ہے، یعنی بیماری خاص جسے مرگی کہا جاتا ہے، وانی اتکشف، اور میں برہنہ ہو جاتا ہوں، یعنی بے ستر ہو جاتا، اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں، بے ستر ہو جاتی ہوں، فادعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا فرما دیں، فقال ان شئت صبرت ولک الجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہو، وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تجھے عافیت عطا فرمائے، تجھے شفا دے۔ فقالت اصبر، تو اس خاتون نے کہا کہ میں صبر کروں گی۔ فقالت، پھر اس کے بعد اس خاتون نے عرض کیا انی اتکشف فادعوا اللہ ان لا اتکشف، کہ میں اس بیماری کے وقت، اس کا مرگی کا دورہ پڑنے کے وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ میں برہنہ نہ ہوں، یعنی اس وقت بھی میرا ستر نہ کھلے، یہ دعا فرما دیں۔ فدعا لہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری یقیناً کارآمد ہوتی ہے، اور بندہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہوتا ہے، کہ وہ اپنی اس بیماری پر صبر کرنے پر آمادہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جنت کا مژدہ سنا دیا کہ اگر تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے۔ اور اس کے بعد دشواری یہ تھی کہ برہنہ ہونے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو دعا کرا لیا کہ ہم برہنہ نہ ہوں تو یہ اچھا ہے تاکہ بے ستری نہ ہو، حضور نے اس کے حق میں دعا فرما دی۔ وعن یحییٰ ابن سعید قال، حضرت یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان رجلا جاءہ الموت فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات ظاہری میں ایک مرد کو موت آئی، فقال رجل ہنیئا لہ مات ولم یبتل بمرض، تو ایک دوسرے مرد نے کہا کہ اس کے لیے خوشخبری ہو، اس کے لیے مبارکبادی ہو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، ولم یبتل بمرض، اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ما یدریک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بربادی ہو، ما یدریکا، تجھے کیا پتا، یعنی ما یدریکا کا حاصل کیا ہے، یعنی ایو شیء یعلمک ان فقد المرض مکرمہ، یعنی کس چیز نے تجھے بتایا کہ بیماری نہ ہونا اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ لو ان اللہ ابتلاہ بمرض، اگر اللہ اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا، فکفر عنہ من سیئاتہ، تو اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا، ختم کر دیتا، تو معلوم ہوا کہ اگر وہ بیماری مبتلا فرماتا، اس کے گناہ مٹا دیتا، یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ تمہیں یہ کس نے بتا دیا کہ بیماری نہ ہونا یہ اعزاز کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ رواہ مالک مرسلن، اسے امام مالک نے مرسلن روایت کیا۔ وعن شداد ابن اوس والسنابحی، اور شداد ابن اوس سے مروی ہے اور سنابحی سے مروی ہے۔ یہ سنابحی کا نام عبداللہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام ابو عبداللہ ہے۔ تو شداد ابن اوس اور سنابحی ان دونوں حضرات سے مروی ہے، انہما دخلا علی رجل مریض یعودانہ، یہ دونوں حضرات ایک بیمار مرد کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ فقالا لہو کیف اصبحت، تو ان دونوں نے اس بیمار سے کہا کہ تو نے صبح کیسی کی، تو نے صبح کیسی کی،
یعنی تمہاری طبیعت کیسی رہی، تمہارا کیا حال رہا؟ قال اصبحت بنعمت، اس بندے نے، اس بیمار شخص نے کہا کہ میں نے نعمت میں صبح کی ہے۔ قال شداد ابشر بکفارات السیئات وحط الخطایا، تم خوش ہو جاؤ گناہوں کے کفارے سے اور خطاؤں کے ساقط ہونے سے، یا گناہوں کے ساقط کرنے سے تم خوش ہو جاؤ۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز وجل یقول، کہ بے شک اللہ عز وجل فرماتا ہے، اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، مومنن، یعنی وہ بندہ مومن ہوتا ہے، مومن بندے کو میں آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، تو وہ میری حمد و ثنا کرتا ہے اس پر جو میں نے اسے آزمائش میں ڈالا۔ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّضْجِعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، تو وہ اپنی خوابگاہ سے، اپنے اس خوابگاہ سے جہاں وہ بیماری کی حالت میں پڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے اس دن کی طرح سے جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے۔ یعنی جس طرح سے وہ پیدا ہونے کے دن گناہوں سے پاک و صاف تھا، اسی طرح سے جب بندہ آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اس کے گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کہ وہ اپنی اس خوابگاہ سے، اس اپنے آرام کرنے کی جگہ سے، وہ اسی طرح سے گناہوں سے صاف و پاک ہو کر کے اٹھتا ہے جس طرح سے اس دن گناہوں سے صاف و پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ تبارک و تعالی انا قیدت عبدی، اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مقید کر دیا، یعنی بیماری میں مبتلا کر دیا، وَابْتَلَيْتُهُ، اور اسے آزمائش میں ڈال دیا، فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ، تو تم سب اس کے لیے وہ جاری کرو جو تم اس کے لیے جاری کرتے تھے، وَهُوَ صَحِيحٌ، اس حال میں کہ وہ صحت مند اور تندرست تھا۔ یعنی جب وہ صحت مند اور تندرست تھا تو جو نیک عمل کیا کرتا تھا، تم جو اس کے نیک اعمال لکھا کرتے تھے، اس بیماری کی حالت میں بھی اس کے وہی نیک اعمال لکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ جب بندہ بیماری میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس بیماری پر صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحت و تندرستی کے زمانے کی عبادتیں اس بیماری کے وقت بھی لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔